अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात चली थी एक ऑडियो लीक के मामले से और आन पहुंची एक और ऑडियो पर जिसका एतराफ़ कर लिया गया है। हुकूमत ने इस एतराफ़ के बाद सरकारी इश्तिहारात की तकसीम के मामले की इंक्वायरी का फैसला किया है। मरियम नवाज ने मीडिया सेल की मौजूदगी का एतराफ़ किया है और इस एतराफ़ ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या मरियम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इश्तिहारात की तकसीम का फैसला करती थीं, और अगर करती थीं तो किस हैसियत से और किस क्राइटेरिया के तहत करती थी? पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजाहत देने की कोशिश की कि मरियम नवाज के एतराफ़ में टाइम पीरियड का जिक्र नहीं, लेकिन जिन 4 चैनल्स का जिक्र है उनमें से 2 चैनल्स का क़याम ही 2015 में अमल में आया, यानी ये अरसा 2015 से 18 के दरमियान का ही बनता है। इससे कबल भी एक ऑडियो लीक का मामला था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की आवाज़ है। एक चैनल की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वो मामला एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। इस मामले के मुकम्मल हक़ाइक़ क्या है? रास्ता तो यही है जो शायद खाकान अब्बासी बता रहे हैं कि मामले का फैसला अदालत करे। अगर कसूर साबिक चीफ जस्टिस का है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, मामला उनके खिलाफ जालसाजी का है तो जालसाजों को सजा हो। अगर हमने ऑडियो बनाई है, एफिडेविट बनाया है तो बिल्कुल सजा दें, लेकिन जो आज हुकूमत के वजीर मशीर झूठ बोल रहे हैं उनको भी सजा दें। अगर एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है, अगर वो गलत है तो राना शहीन साहब को सजा मिलनी है। मगर अदालत जाए कौन? नून लीग मामला खुद अदालत क्यों नहीं लेकर जाती? हुकूमत शफाफियत के लिए अदालत का रुख आखिर क्यों नहीं कर लेती? और इस क्यों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? या बस मतलब है तो अपने अपने सियासी बयानिए को तक़वियत देना? पाकिस्तानी पूरा सच कब और कैसे जानेंगे? आज इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर आधा सच ही सामने क्यों लाया जाता है। सच को छुपाने की हमेशा कोशिश रहती है। जो मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब भी मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इतनी गंभीर किस्म के मामलात हैं कि बाज़ औक़ात अवाम के मामलात और उनके इशूज़ पीछे रह जाते हैं। दिखता यह है कि शायद हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सियासत खेल रही है, मगर दरअसल पूरे निज़ाम को ही नीचे लाने की कोशिश जारी है। आलिया हमजा मलिक साहिबा, आपसे सबसे पहले एक ऑडियो आती है मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की। साकिब निसार साहब उसकी तरदीद करते हैं, कुछ इल्ज़ामात नून लीग की तरफ जाते हैं। हुकूमत मुसलसल दिफा की कोशिश कर रही है साकिब निसार साहब के, आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। कहानी तो बड़े मज़े की है। कहानी शुरू होती है, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं था और उसके बाद मैं मीडिया सेल की इंचार्ज थी। कहा जाता है मैं लंदन फ्लैट्स में किराए पर रहता हूं, और फिर क्या होता है, पार्कलैंड अपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और उसी के नीचे खड़े होकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है वर्सेस अरबों की जायदाद की मालिकों, और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये वही एक खातून है जिन्होंने कतरी खत दिया था, जिनका कैलबरी फॉन्ट जो है वो 2006 के अंदर इन्वेंट हो गया था। आज उन्हीं की पार्टी की जो तर्जुमान साहिबा हैं वो कह रही हैं कि जी इस वक्त तो 92 न्यूज़ और 24 न्यूज़ तो 2008 में बने हुए थे, जबकि वो तो ऑन एयर ही 2015 में हुए थे। बिल्कुल इसी तरह से नदीम मलिक साहब ने 2013 के अंदर समा न्यूज़ ज्वाइन किया था, और जबकि उनकी तर्जुमान बात कर रही हैं वो 2008 है। तो इसका मतलब तो हम पहले तो ये कहते थे ना कि पूरा टब्बर चोर है, इसका मतलब है इनकी पूरी पार्टी चोर और झूठी है। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज आ गई, वीडियोस और ऑडियोस का सीजन चल रहा है। ना हम एक ऑडियो निकालने वाले, ना हम दूसरी वीडियो निकालने वाले। जो लेकर आए थे ना, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं लाएं, लेकर जाएं, अरशद मलिक की वीडियोस भी लेकर जाएं, अदालत में पेश करें, नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही को साबित करें ना वहां पर। ये तो दुश्मनी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि अरशद मलिक की वीडियो ये ना ले जाकर उसके ऊपर शवाहिद प्रोवाइड ना करके ये तो अपने लीडर के साथ ज्यादती करें। बिल्कुल इसी तरह से हम ये कह रहे हैं राना शमीम का बयान हल्फी भी लेकर जाएं, जिनकी धचियां उनका अपना बेटा उड़ा चुका है और जो बता चुका है कि वो बंदा इन्हीं का एहलकार रहा है और सिंध लॉयर्स विंग का सदर रहा है। अब आ जाए इस तीसरी वीडियो की बात। जो तीसरी वीडियो आई है उसके परखच्चे जिस तरह से समा न्यूज ने उड़ाए हैं, उसके परखच्चे जिस तरह से जिस कंपनी से इन्होंने फोरेंसिक ऑडिट कराया है, उन्होंने खुद बता दिया है कि अगर ये किसी और डिवाइस के ऊपर बनी हुई है और डिफरेंट टुकड़ों
टुकड़ों को जोड़ा गया है तो हम ये नहीं बता सकते हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि हमें किसी के आगे आकर किसी को भी सेव करने की जरूरत है। बात सिर्फ इतनी है, हम तो एक काम करें, हम तो ये याद करा रहे हैं कि ये किस तरह से अदारों को मलाइन करते रहे, हम तो ये याद करा रहे हैं किस तरह से अदलिया को टारगेट करते रहे, हम तो इस चोर फैमिली की जो एक माफिया की तरह एक्ट करती रही है, हम तो अवाम को आलिया साहिबा, तो आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि आप लोग नून लीग के माजी की बिना पर आज ये कह रहे हैं कि ये नून लीग का माजी था, तो इस बायस आप लोग साकिब निसार या हुकूमती वुज़रा उनका दिफा करते हैं। आलिया साहिबा, तो क्यों नहीं आप लोग खुद अदालत चले जाते हैं, चाहे वो राना शमीम का बयान हल्फी हो या साकिब निसार की ऑडियो। जाहिर बात है तहरीके इंसाफ है, इंसाफ के नाम पर आई है, तो हुकूमत को खुद अदालत पहुंच जाना चाहिए कि ये अदालत के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो बेहतर है कि हम जाएं और हम वहां पर कहते हैं कि सच का सच हो जाए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब पहले भी अदलिया के ऊपर इन्होंने अटैक किया तब भी तहरीके इंसाफ ही खड़ी थी, अब भी जब भी ये इदारों को मलाइन करते हैं, बस किस्मती हमारे यहाँ ये है कि जलसों में जाकर ये अदारों को बदनाम करते हैं, इनके अगेंस्ट जब फैसले होते हैं तो ये कभी जजों की जिंदगी तंग करते हैं, कभी उन्हें लोहे के चने कहते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से आपने ये देखा है कि ये एपिसोड शुरू होता है मुझे क्यों निकाला से लेकर इन्होंने जिस तरह से टारगेट किया है अदलिया के आला जजेस को, और उसके बाद जो इनकी सिलेक्टेड, बिल्कुल देखें मैं सिर्फ एक बात इसमें समझती हूं, वो बात ये है कि ये सवाल तो PMLN से होना चाहिए, लीडरान उनके मुश्किल में है, मुकदमे उनके चल रहे हैं, जाएं, लेकिन नून लीग से पूछते हैं। क्या है? ठीक है साहब, आपने अपने अदालत जाने का जवाब नहीं दिया। मैं नून लीग से पूछती हूँ, मैं नून लीग से कैसर शेख साहब, साकिब निसार की ऑडियो के मामले पर आखिर आप लोग अदालत क्यों नहीं चले जाते? ये कोई प्रेफरेंसेस हैं, मजाक बना दिया अवाम के, तो किसी मामले पे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो, जाती मामलात सब पर। अगर ये ऑडियो आप लोगों को लगता है कि जेन्युइन है तो अदालत का रास्ता है, सीधा सीधा वहां जाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा बख्श साहबा, ये जो ऑडियो है देखें ना, असल मसला क्या बन रहा है, अदालतों के ऊपर सारी हरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ना, जो भी मामलात हैं अभी तो तहकीक होनी बाकी है, इसलिए बजाय कि हम इन पे ज़्यादा डिस्कस करें और बार बार ये अपने टॉक शो में ये बात करें कि ये क्या है वो क्या है, ये बड़ी अलार्मिंग बातें हैं हमारे अदलिया के ऊपर। मैं नहीं समझता, देखें ना, जो बात होगी जब तक सामने क्लियर बात ना आए मैं कोई बात करना नहीं चाहता, और ये सब जुडिस मैटर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बार बार सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं मरियम के टेप के बारे में, वो तो पुरानी कोई टेप है, ज़रूर उस वक़्त से चल रहा है उनका मामला, उनसे इतनी तहकीकात हो चुकी हैं हर किस्म की। ये जो जिक्र अभी कर रही है आलिया मलिक, कोई एक आजकल का तो मामला नहीं है, तो 5-5 साल पुरानी बातें हैं जो आज कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। और मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मुस्लिम लीग का। देखिए, ये मामला मुस्लिम लीग का है भी नहीं मेरे हिसाब से, ये तो मामला इंडिविजुअल्स मैटर है कि अगर किसी जज साहब की कोई ऑडियो आ रही है तो काम, ये तो फौरी तौर पे मैं समझता हूँ हमारी अपनी जुडिशरी, मुल्क का मामला है, मुल्क की इज्जत का मामला है, मुल्क के वकार का मामला है, और जो हुकूमत है उसको चाहिए। पता है कलामी की माजरत सर, बीइंग इंडिविजुअल मैं अगर आपको ये सवाल कर लूं कि आप एक पाकिस्तानी के तौर पर, मरियम नवाज साहिबा बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में खुद ये कह चुकी हैं कि हमारे पास मुबैना तौर पर ऑडियोज हैं, वीडियोज मौजूद हैं, वक्त आने पर जरूरत के तहत सामने लाया जाएगा। अरशद मलिक की रिलीज की गई थी, केसेस कोर्ट्स में मौजूद हैं। तो जाहिर बात है दो चीजें हैं, अगर तो आपके पास जेन्युइन चीजें हैं, आप लोगों ने प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूसर्स आप हैं, तो फिर आप मुकम्मल तौर पर अदालत जाएं, चीजें जेन्युइन है तो आपको रिलीफ मिले, या आप प्रेशराइज करना चाह रहे हैं अदालतों को और इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि वो कहती है 5 गवाहियां आ गई हमारे हक में, अदालत कंसिडर करे। अदालत जाते नहीं है, मीडिया रास्ते अवाम के अंदर सियासी बयानियां बनाने की सिर्फ कोशिश है। सर, आपने ये सारे सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहबा से खुद कर लिए कि हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सारे मीडिया के तर्जमान थे, मौजूद थे, सब ने पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए। अब ये कोई सवाल तो बाकी रह नहीं जाता जो मेरे से आप क्लैरिफिकेशन, कोई चीज ऐसी रह गई जो कि मरियम नवाज साहबा ने बात नून लीग अदालत में क्यों नहीं जाती? वक्त आने पे जाएंगे सर, तो अवाम के जेन्युइन इश्यूज पर बात करने की बजाय अदालत के फोरम पर नून लीग का देखिए, मरियम नवाज,
دیکھیں مریم نواز صاحب سے تو خود آپ نے یہ سوال کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم وقت جو صحیح پراپر ٹائم ہوگا ہم جائیں گے، یہ اور ضرورت ہوگی تو ہم جائیں گے۔ اب اس میں کون سا ابہام رہ گیا ہے؟ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے کو کسی ایسے وقت کا انتظار ہے کہ وہ سیاسی فائدے کے اس میں ہے کہ پولیٹیکل گین کیا مل سکے گا اس میں؟ نہیں، ہر چیز دیکھیں وہ قانونی مشورہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی لائر سے مشورہ کر رہی ہوں اور جو پراپر وقت ہوگا اس پہ ہم ضرور، یہ بھی ہمارے پاس ریزرو ہم رکھتے ہیں کہ اس میں بھی جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ بتا دیجئے آپ کے خیال میں کیا عدلیہ کے اوپر اتنا بڑا الزام آ گیا تو اگر ہم اس کو، اگر ویسے تو یہ سب جوڈس ہے، مجھے زیادہ ڈسکس کرتے اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ چلے میں سنوانا چاہوں گی کہ مریم نواز نے اس معاملے پر کیا کہا تھا۔ میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں، وہ میرے پاس ہیں، میرے وکلاء کے پاس ہیں، میرے وکلاء کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے۔ میں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیہ پر یا ادارے پر، اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں۔ باقی رہی میری بات، تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی ایپلیکیشن کا، اپنے کیس کا حصہ بنانا، تو میں ضرور بناؤں گی۔ اچھا، یہ آپ کو یہاں بتا دیں کہ توہین عدالت کا کیس اسی پریس کانفرنس کو لے کر ہوا شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز پر، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اسے خارج کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے اور ریٹائرڈ جو جج ہیں اس کے اوپر کوئی توہین عدالت کا معاملہ نہیں ہے اور کوئی بھی آزاد جج تنقید سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا ہے۔ تو ذاتی حیثیت میں اگر کسی کے اوپر کوئی معاملہ ہے تو اس کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے آج وہاں سے خارج کیا۔ امجد شعیب صاحب، عدالت کو کہا کہ آپ دیکھیں آپ کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اگر انڈیویجولز کا معاملہ ہے تو اس کو ہینڈل کیا جائے، ادارے اس سے محفوظ رہنے چاہیے کہ ان پر اس قسم کی تنقید ہو۔ سر، یہ مبینہ آڈیو ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا سچ کہہ رہا ہے، بٹ دراصل سچ کیا ہے وہ سامنے آ سکے گا؟ کس کو اس کے لیے انیشیٹ کرنا ہے، کس نے آگے بڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ ہم ان آڈیو ویڈیوز کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ آپ سمجھیے کہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں، جہاں مریم نے پہلے اعتراف کیا کہ ہمارے پاس لوگوں کی یہ ہیں اس طرح کی ویڈیوز، خدا جانے کس کس کی ہیں اور کون کون ڈر گیا ہوگا اس سے اور وہ سہمے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ارشد ملک بیچارہ وہ بلیک میل ہوتا ہوتا مر گیا، اور یہ بلیک میلنگ کا کام انہوں نے روکا نہیں کیونکہ یہ ماہر ہیں اس کام میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بالکل ایک مختلف ایشو ہے، اور جو ان کا کیس تھا، یعنی یہ کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سزا جو ہوئی ہے وہ باہر پریشر کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی نے پریشرائز کیا ہے اور تب ہوئی ہے۔ اچھا، چونکہ یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو عدالت میں ان کو جانا چاہیے، مسئلہ تو ان کا ہے اور تو کسی کا نہیں۔ حکومت تو بعد میں آتی ہے، اگر حکومت کو عدالت کو انوالو کر لے تو حکومت آئے گی، ورنہ حکومت تو کسی ویڈیو میں شریک نہیں ہے۔ لہذا زیادہ اونس جو ہے وہ انہی پہ ہے، مریم پہ، کہ یہ چونکہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ لے جائیں۔ لیکن میرا اپنا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی یہ چیزیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پہ عدالت میں بڑے سارے کوشچنز اور بھی اٹھیں گے جن کا جواب شاید یہ دینا نہ چاہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل قصہ کچھ اور تھا۔ جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چلا تو اس میں تو معاملہ تھا کہ آپ نے منی ٹریل دینی ہے، تو منی ٹریل تو کہیں انہوں نے دی نہیں، اور منی ٹریل جو ہے وہ ان باتوں سے کہ جی پریشر آیا تھا، یہ آیا تھا، اس سے منی ٹریل نہیں بن جائے گی۔ منی ٹریل جو ہے اس کی جگہ پہ آپ نے قطری خط اور جعلی کاغذات دیے تھے جس سے کہ جعل سازی کا مقدمہ بھی آپ کے اوپر بنتا تھا۔ اب جب آپ نے اپنے آپ کو ایک دفعہ جعل ساز ثابت کیا تو یہ شبہ بھی پڑتا ہے کہ فیبریکیشن کے ماہر ہیں یہ، اگر آپ سپریم کورٹ میں جعلی ڈاکومنٹ جمع کرانے کی جرت کر سکتے ہیں تو یہ ٹیپ وغیرہ آڈیو شوڈیو بنانا تو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں آج کل ٹیکنالوجی میں۔ تو یہ ان کے کام مشکوک ہیں، جھوٹ بے تحاشا بولتے ہیں۔ امجد شعیب صاحب، جیسے مریم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا، اور ایک بار نہیں پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا جاتا رہا کہ وقت آنے پر اپنی ٹائمنگ کے حساب سے جب ہمیں لگے گا اس وقت لائیں گے۔ اب حالیہ کچھ ہفتوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، سی جے جی بی کا ایفیڈیوٹ کا آنا، اس آڈیو کا ہونا، پھر اس طرح کی پریس کانفرنس جس میں بڑے سخت انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، کیا وہ اپنی ٹائمنگ کو درست انداز میں کیلکولیٹ کر نون لیگ آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، بالکل وہ چونکہ یہ ابھی ان کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ ہوا یہ کہ جسٹس عامر فاروق صاحب انہوں نے کہا کہ اب مزید ڈیلے نہیں ہوگی، بہت سارا آپ نے کھینچ لیا، روزانہ تاریخیں لگواتے رہے آپ لوگ،
اور مہینہ مہینہ کی لمبی تاریخیں, کبھی وکیل بدل دیا, کبھی کچھ کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں لگاتار ہیئرنگ کروں گا اور اس کیس کا جلدی فیصلہ کریں گے. یہ وہ قصہ تھا جس کو وہ روکنا چاہتے تھے کہ یہ لمبا نہ ہو. اصل کام یہ ہے کہ اسی طرح اس کو الجھا کے طول دیتے رہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے کبھی کوئی فیصلہ ہو تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں طول دیتے رہیں جب تک کہ یہ حکومت یاد چلی جائے, یا یہ کہ کوئی عدالتوں میں تبدیلی ایسی آ جائے کہ کل ان کے اپنے من پسند آ جائیں وہاں پہ تو ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا دیں. صحیح, پہلے بھی تو انہوں نے کروایا مرضی کے فیصلے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت یہ چل رہے ہیں چیزوں کو. آپ کہہ لیجیے کہ کنٹروورشل بنا کے تو اس پہ ڈیلیز لے کے آئیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر سال ڈیڑھ گزر جاتا ہے اس کام میں تو ان کی مرضی کے لوگ آ جائیں گے, اس سے اپنا کام کروا لیں گے. کیسر شیخ صاحب, ٹھیک ہے امجد صاحب, آگے آپ کا پوائنٹ. کیسر شیخ صاحب سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں سچ سامنے آ جائے گا؟ حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ جائیں عدالت, آپ کہتے ہیں عدالت خود سے معاملے کو حل کرے. سر پرابلم میں تو آپ لوگ ہیں, کیسز آپ کے ہیں, ریلیف آپ کو درکار ہے. تو اور جیسے ابھی امجد صاحب کہہ رہے ہیں ایک ماضی بھی ہے, عالیہ نے بھی پہلے کہا نون لیگ کا ایک ماضی بھی ہے عدالتوں پر اثر انداز ہونے کا. سو نون لیگ جائے گی یا اسی طرح کے بیانات کے ذریعے عدالتوں کو اثر انداز کرنے کی کوشش کرے گی؟ میں نے عائشہ وقت پہلے بھی بتایا کہ نون لیگ کا یہ میٹر نہیں ہے. نون لیگ کی ایز اے جماعت کوئی ایسا میٹر نہیں ہے. انڈیویجولز لیڈرز کا ضرور میٹر ہے جو معاملہ ہوا ہے, تو وہ جس وقت مناسب سمجھیں گے, یا ان کا پرسنل سپوکس پرسن ہے, ان کے اپنے نمائندے ہیں, وہ صحیح آپ کو بتا سکیں گے کہ کب جائیں گے اور کس اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. میں تو صرف یہی بات بتا سکتا ہوں کہ سچ سامنے آنا چاہیے. جو کچھ بھی ہے سچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ کے بعد دیگرے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ ہماری عدلیہ کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہو رہا. یا تو کلیریفائی ہونا چاہیے, یا سر آپ اس کو قطع کلامی کی معذرت. کیسر شیخ صاحب, جو خبر میرے پاس ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں اسی آڈیو لیک کے معاملے پر, نواز شریف صاحب نے پوری جماعت کو ہدایت دی ہے اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے, اور اسے کہا ہے کہ اس کو ہر سطح پر اٹھایا جائے, وکلا تنظیموں, سول سوسائٹی, دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کے ساتھ رابطے کیے جائیں, اور پھر آگے ذمہ داریاں بانٹی بھی گئی ہیں کہ کہاں کہاں کس نے اس کے اوپر بات کرنی ہے, اور اعلیٰ سطح پر انکوائری کے لیے مہم چلائی جائے. آپ کہہ رہے ہیں انڈیویجول کا معاملہ ہے. دیکھیے عائشہ, میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. عائشہ بخش غلط آپ کہہ رہی ہیں کہ جماعت کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں. جماعت کے کسی رکن کو ہوگی, جماعت میں کوئی چیز یہ ڈسکس نہیں ہوئی. یہاں جماعت کا یہ میٹر ہے, میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ سے کہہ رہا ہوں. اور اگر میٹر ہے جن کا دیکھیں نا, یہ جو اصل چیز تو ہے کہ میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا مین میٹر ہے کہ عدلیہ کو اپنی تو ان کی ساکھ ہے نا, ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے. اور میں کیونکہ یہ ذرا احتیاط سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب جوڈس میٹر ہے, عدلیہ کو چاہیے میرے خیال میں, میری ذاتی رائے ہے, میں بھی رہوں, میں جو سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے میٹر ہے, اور یہ عدلیہ کا میٹر ہے, نون لیگ ایز اے جماعت میٹر نہیں ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ, حکومت کہتی ہے کہ نون لیگ اداروں کو متنازع کریے, جبکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ آپ تو خود سٹنگ ججز کے خلاف بیانات دیتے ہیں, کیا اس سے ادارے متنازع نہیں ہوتے؟ مطلب ہے آپ دونوں کے پاس ایک دوسرے کو جواب دینے کو ہے, عملاً مختلف نہیں ہے ایک دوسرے سے. عائشہ میں تو چھوٹی سی بات کروں گی, بہت محترم ہے کیسر عباس صاحب, اور اب میں کیا کہوں, ان کے چھوٹے سے لے کر بڑے لیڈر نے یہاں آ کر پریس کانفرنسز کر دی اور یہاں آ کر اداروں کو بیٹھ کے ملائن کرے ہیں. 14 دفعہ تو اس دن پریس کانفرنس کے اندر مریم بی بی نے جنرل فیض کا نام لیا ہے. اسی طرح سے ریٹائرڈ ججز کا یہ دیکھ لیں, نہ ان کی کسی آرمی چیف سے بنتی ہے, نہ ISI چیف سے بنتی ہے, نہ ان کی جو ہے ایک سلیکٹو, مطلب ان کے بارے میں صرف ایک اتنی سی بات کروں گی. سوال تھا ان سے کہاں ہے وہ ذرائع, جواب آیا قطری خط کیلبری فونٹ. پھر انہوں نے نعرہ لگایا مجھے کیوں نکالا, اور سول بالا دستی ترانہ. پھر انہوں نے کہا واٹس ایپ پہ ہمارے سارے کے ساری ججمنٹ آئی ہیں. پھر انہوں نے کہا میرے سینے میں تو بڑے راز ہیں, اور دھمکیاں دینی شروع کر دی. پھر آ گئی ارشد ملک کی ویڈیو, پھر شوکت صدیقی کا سہارا, پھر بشیر میمن کی لانچنگ, اب رانا شمیم کی آمد, اور اس کے بعد یہ آڈیوز کا ایک جو ٹوٹے جوڑ کے یہ سامنے لے آئے. کون سی باتیں, کون سی عدلیہ, اور ہم ان کو کس چیز کا جواب دیں؟ عالیہ صاحبہ قطع کلامی کی معذرت کہ آپ نے جو ٹائم لائن رکھی ہے, عالیہ یہ جو ٹائم لائن ہے یہ کیوں ان کے حق میں جا رہی ہے؟ عائشہ ایک سیکنڈ, عائشہ میری تو سن لینا, میں بڑی ان کا جو ہے نا بالکل ٹائم لائن انہوں نے بڑی سوچی سمجھی کر کے انہوں نے رکھی ہے. 2 دن کے بعد جب رانا شمیم کا ان کے پاس ایفیڈیوٹ یہ لے کر آئے, بیان حلفی لے کر آئے, جو انہوں نے باہر سے جو سنا ہے کہ حسین نواز اپنے آفس میں بٹھا کے جس کو جو ہے ٹیسٹ کرواتے رہے,
تو ان سے تو یہ کہ کیونکہ 2 دن کے بعد مریم بی بی کی وہاں پر پیشی تھی اور متنازع بنانا تھا, انہوں نے اس جج کو, جو جج ان کے بینچ کی ہیئرنگ کر رہا تھا, جسٹس عامر فاروق, اور جسٹس عامر فاروق مطلب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہاں پر سوال اٹھایا تھا وہ یہی تھا, نہ وہ بینچ کا حصہ تھے, نہ وہ اس وقت پاکستان میں تھے, تو کس طرح سے یہ بات کر رہے تھے وہاں پر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اپنے رجسٹرار کو وہ کہہ رہے تھے کہ تم عارف فاروق کے گھر جاؤ اور یہ فیصلے کو کراؤ. بات صرف اتنی ہے, سوال صرف ان سے ہونا چاہیے, اور سوال ان سے ہونا چاہیے کہ اگر یہ آڈیوز, یہ میڈیا کیا کھیلنا ہے, ٹھیک ہے, بالکل درست ہے, میں بالکل اس پر آتی ہوں, میڈیا کیا کھیلنا. عالیہ ایک چھوٹی سی بات, عالیہ ایک چھوٹی سی بات, ایک سیکنڈ, نہیں عائشہ, میرے 2-3 بڑے دیکھیں, میرے جو بات ہے آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں ہم کیوں نہیں جاتے اور ہم کیوں ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں عدلیہ کی, ہم ہر پاکستان کے ادارے کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. بس یہی ایک سوال ہے, بالکل یہی ایک سوال ہے. ای سی پی کے ساتھ بھی آپ لوگ کا جھگڑا ہوا ہے, میڈیا کے ساتھ بھی حکومت کا چلتا رہا ہے. میرا سوال لے لیجیے عالیہ, سوال, عائشہ میرا, مجھے سوال لے لیں. آپ نے پوری ایک ٹائم لائن رکھی, آپ نے پوری ٹائم لائن رکھی, میرا سوال اس پر یہ تھا کہ آخر کیوں سب کچھ نون لیگ کے حق میں جا رہا ہے. اب میرا سوال یہ کہ اگر یہ جو مبینہ آڈیو آ جائے جس کے اوپر وزراء اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں, سچی ثابت ہو جاتی ہے عدالتوں کے ذریعے, یا اس کا فورنزک دوبارہ کرایا جائے ایک اچھے لیول پر, درست ثابت ہو جائے, تو کیا یہ بات سچ ثابت نہیں ہو جائے گی کہ حکومت بینیفیشری رہی اس پورے معاملے کی جس کا نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے؟ عائشہ, ہم تو کہہ رہے ہیں عدالتوں میں لے کر جائیں. ہمارے کس وفاقی جو ہے منسٹر نے کہا ہے یا کس اسپوک پرسن نے کہا ہے, ہم تو ویلکم کرتے ہیں, لے کر تو جائیں عدالتوں میں. یہی تو ایک بات ہے, ہم تو آپ ہی چلے جائیں نا, آپ ہی چلے جائیں تاکہ نون لیگ کو آپ ثابت کر سکیں. میری عائشہ, پھر وہی غلط بندوں سے آپ غلط سوال کریے. سوال جو ہونا چاہیے نا, جن سے بے گناہی ثابت انہوں نے کرنی ہے, وہاں پر ان کی وہ اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں, ہم اپنی بے گناہی ثابت کرنے نہیں آئے ہیں یہاں پر. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے, میڈیا سے ہمارا کیا جھگڑا ہونا ہے, میڈیا سے جھگڑا آپ ہی کا تو جھگڑا ہے عالیہ صاحبہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بینیفیشری ہیں ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے اندر, آپ مان ہی نہ رہی, آپ ہی تو بینیفیشری ہیں پورے معاملے کی. نہیں, ابھی میں جو آرگیومنٹ دوں گی نا, اس آرگیومنٹ اتنا سٹرونگ ہے, میں اس آرگیومنٹ کے بعد بات کیجئے گا. میرا جو آرگیومنٹ ہے نا, 40 ارب کے بانٹے گئے اشتہارات, 40 ارب کے بانٹے گئے اشتہارات من پسند اینکرز میں, من پسند چینلز میں, جن چینلز نے ان کی بات نہیں مانی, ہم نے 40 ارب کے مقابلے میں 2 ارب دیا, اور ہم نے ایک کرائیٹیریا بھی دیا. آج صحافیوں کے تحفظ کا بل ہم لے کر آ رہے ہیں, تو ہماری میڈیا سے کیا لڑائی ہوتی ہے؟ میں ایک بریک لے لوں, آپ نے اچھا سوال اٹھا دیا. صحافت کے دشمن وہ ہیں, سنیں نا, آزادی صحافت کے دشمن وہ ہیں جو جا کر انہی کانفرنسز کے اندر خطاب بھی کرتے ہیں, اور ایک طرف شب خون بھی بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. قیصر صاحب, سوال لے لیں اور پھر بے شک کامنٹ کر لیجئے گا. سوال یہ ہے کہ نون لیگ جو سرکاری اشتہارات کا یہ پورا معاملہ سامنے آ گیا ہے, کس طرح سے چینلز کو دیے گئے, یہ کیا پھر سیاسی رشوت کے طور پر آپ لوگ استعمال کرتے رہے اپنے دور میں؟ دیکھیے, یہ جو آیا ہے چینل جو یہ آیا ہے, مریم نواز صاحبہ نے تو کہا کہ میری آواز ہے, اور نہ یہ کچھ توڑ یعنی مختلف جوڑے نہیں گئے ہیں, یہ تو انہوں نے بڑا کلیریفائی کیا. اب وہ پارٹی کے لیے اس وقت میڈیا سیل کی انچارج تھی, تو یہ ساری بات تو انہوں نے پوری کلیریفائی کر دی نا. میں صرف عالیہ ملک صاحب بہت جذباتی ہیں اور اتنے جوش سے باتیں کرتی ہیں, تھوڑا سا مجھے یہ سمجھا دیں ان کو کہ پچھلے 4 سال سے تو مسلم لیگ کے اوپر باقاعدہ باتیں ہو رہی ہیں, ہر ایک کو بھائی کوئی چیز ثابت ہوئی, کوئی بھی آپ کا الزام ابھی تک ثابت ہوا؟ جو لے کے گئے اس کو کورٹ نے کہا کہ یہ تو اس میں نیب بھی لے کے گئی, اس کو قبول نہیں کیا, اور بلکہ کہا کہ سارے کوئی ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. اب اگر آپ کا دل یہی ہے کہ آپ بات کرتے رہیں, چور ڈاکو ہی بولتے رہیں, 4 سال تو ہو گئے, نکلا کچھ بھی نہیں, اس میں سے کوئی نکلا تو آپ بتا دیجیے. اب یہ ویڈیو والی جو بات, جو آڈیو والی جو باتیں آ رہی ہیں, اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے آپ بتائیں. جب جو کچھ مریم نواز صاحبہ نے اپنے لیے پریس کانفرنس کی وہ تو کھل کے کی اور سب کے سامنے کی, اگر وہ فردر جب چاہیں گی لے کے جانا کورٹ میں وہ لے جائیں گی,
وہ نہیں جا رہی تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ہمیں مناسب ہوگا، جو مناسب وقت ہوگا اس پہ جائیں گے. کیسر صاحب حکومت سے پوچھتے ہیں حکومت کی تکلیف کیا سر؟ یہ مریم بی بی جس کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں یا اعتراف کر رہی ہیں کہ انہوں نے دیے، وہ کس حیثیت میں، ان کی جماعت میں اس وقت کوئی عہدہ نہیں تھا، کس حیثیت میں وہ ہینڈل کر رہی تھی بتا دیجیے. اور یہ فیصلہ کرنا کہ کس چینل کو کتنے جائیں گے، یہ کہ فیصلے وہ کر رہی تھی؟ یہ پھر وہی عائشہ بخش، یہ ان کا معاملہ، آپ نے پورا پریس کانفرنس میں تو سوالات کر لیے ان سے، پھر روزانہ آتی ہیں ہر دوسرے چوتھے دن پریس آپ کے سوالوں کا جواب دیتی ہیں. یہ دیکھو نا، مجھے تو پتہ نہیں، اسی پریس کانفرنس میں پرویز رشید صاحب ان کو منع کرتے رہے کہ وہ اس موضوع پہ بات نہ کریں، بٹ ان کا یہ بولنا خود ان کو مشکل میں ڈال گیا. اور اس کے بعد پوری جماعت، آپ کی تمام لیڈرشپ اس بیان کی وضاحت دے رہی ہے. یہ جو حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جس میں یہ رقم لکھی ہے کس میڈیا ادارے کو کتنی رقوم دی جاتی رہی، یہ وہ کوئی نون لیگ کے فنڈ سے تو نہیں دے رہی تھی نا، یہ حکومت پاکستان کے خزانے سے جا رہا تھا کہ کس میڈیا چینل کو ایک سال میں کتنے پیسے دیے جاتے. سوال یہ ہے کہ نون لیگ اپنی حکومت میں گنے چنے چینلز کو سیاسی رشوت دے رہی تھی. ہاں اب دیکھیے نا، حکومت نے تو ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی نا، یہی طریقہ ہے. انکوائری سامنے آ جائے گی، پتہ لگ جائے گا کہ دیتی رہی ہے کہ نہیں دیتی رہی. اب اس سے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ انکوائری تو انہوں نے پوری بٹھا دی، اور ٹھیک ہے حکومت نے کیا، کرے نا حکومت، کرے نا حکومت. جو کوئی رزلٹ آج تک کوئی ایک چیز ثابت ہو گئی عائشہ بخش، مجھے صرف ہمارے اوپر الزام ہی لگاتے رہے نا، کوئی بتائے کوئی ثابت انہوں نے کی یا کروائی کوئی کورٹ کے تھرو، کوئی چیز ان کی کوئی. یہ اچھا ہے قیصر صاحب، یہ حکومت کے لیے سوالیہ نشان بن جائے گا مستقبل میں. یہ کہ ثابت کیا ہوا؟ ان کی انکوائری کمیٹی، میں آپ کو بتاؤں ان کی انکوائری کمیٹی تو انہوں نے بٹھائی تھی کہ شوگر مافیا جو ہے وہ کیا ہے. پھر ایک انکوائری انہوں نے کمیٹی بٹھائی کہ اتنا بڑا لون لیا ہے پچھلے 10 سال میں، وہ کدھر استعمال ہوا اور کیا ہے. کوئی چیز کوئی حکومت نے کی بھی ہے یا صرف الزام ہی لگائے؟ ابھی تک 4 سال میں مجھے کچھ بتا دے، کوئی چیز ثابت ہوئی؟ کچھ عالیہ سے پوچھے کہ میں امجد شعیب صاحب کو شامل کر لوں. تقاریر کروا لے، جتنی مرضی تقاریر کرا لے، کھڑے ہو کے چور ڈاکو ہمیں کہتے رہے. امجد شعیب صاحب، یہ سازش کے آلات چلتے رہیں گے. یہ جس طرح سے ابھی بات ختم کر رہے ہیں کہ کیا انکوائریاں، کیا کمیٹیاں، کیا نکالا اس حکومت نے. سر، کسی ساؤتھ افریقن طرز کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ ماضی میں بھی بات ہوئی آج سے 10-12 سال پہلے کہ ایکسیپٹ کیا جائے کیا کیا غلط ہوا، یا پھر ہمارے پاس صرف یہی ہے کہ یہی کچھ الزامات لگاتے رہیں گے، کسی کو موقع دیا جائے گا، پھر اس کو اتارنے کی کوشش رہے گی، پھر کسی اور کو لایا جائے گا، پھر کسی اور کو چڑھانے کی کوشش ہوگی؟ مطلب ہم نے کوئی نیچرل کورس نہیں لینا اس ملک میں. دیکھیے عائشہ، یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والا قصہ نہیں ہے. یہاں پاکستان کی دولت، پاکستان کا مال لٹا ہوا ہے اور وہ واپس لانا تھا، اور یہی وہ وعدہ تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیے اور ان کو پار میں لے کے آئے. اب اگر پی ٹی آئی کل کو یہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتی، جو لگ رہا ہے کہ نہیں پہنچا سکیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. میرے نقطہ نگاہ سے پی ٹی آئی کے لیے سارے چیلنجز ان کے اپنے کیے ہوئے وعدے ان کے چیلنجز ہیں. باقی تو جو دوسروں نے جھوٹ بولنا ہے وہ بولتے رہیں گے. پی ایم ایل این نہیں بلکہ جو شریف فیملی ہے یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس کا بھی کوئی حل نہیں نکال سکی کہ اسی کی وجہ سے چلے ان کو کوئی کسی جگہ پہ آپ مجرم ثابت کروا دیں. نیب اپنا طور پہ بالکل اصل چیز یہ ہے جس چیز پہ پی ٹی آئی غلطی کھا گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپٹ مافیا کی طاقت کو اندازہ نہیں کیا کہ وہ کتنی ہے. کرپٹ مافیا کے پاس پیسہ بھی بے پناہ ہے اور ان کے پاس طاقت بھی ہے، اور کئی جگہوں پہ وہ اقتدار میں بھی ہیں. جیسے سندھ میں آپ دیکھ لیجئے، آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. وہاں پہ زہیر بروج کا کیس ہے، روزانہ ایک کیس میں بری ہو جاتا ہے. 100 کیسز کا اس نے خود اس نے اعتراف کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس میں دوسرے لوگوں کے کہنے پہ کیے ہوئے ہیں. پولیس ان کی اپنی ہے، وہ پولیس کبھی کسی گواہ کو جانی نہیں دیتی. یہ چیزیں تھیں جو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا اس ماحول میں وہ کسی کیس کو ثابت کر سکیں گے. یہ ضروری تھا کہ پہلے کسی ادارے کو جس کے ذریعے کام کرانا ہے ان کو ٹھیک کریں. ان اداروں میں اگر وہی لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے پرانے بٹھائے ہوئے تھے تو وہ کبھی ان چیزوں کو ثابت نہیں ہونے دیں گے. تو عوام کیا کرے گی؟ عوام الٹیمیٹلی یہ سمجھے گی کہ جی یہ لوگ جو تھے وہ سارے جن کو چور چور کہا جاتا تھا وہ چور نہیں تھے، یہ جھوٹے الزامات تھے ان پہ. کیونکہ آپ جب ثابت نہیں کریں گے تو وہ جا کے وہ حق بجانب ہو کے باہر کہیں گے کہ جی ہمیں عدالتوں نے بھی گھسیٹا، نیب بھی ہمیں بلاتا رہا، جیل میں بھی ہم رہے، تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. جیسے قیصر شیخ صاحب ابھی فرما رہے تھے،
ان کی بات ویسے تو بڑی درست ہے کہ یہ انڈیویجولز کے مسئلے ہیں, یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب آپ چور چور کہتے تھے تو ثابت کیوں نہیں کیا آپ نے کوئی, تو وہ ثابت تو نہیں ہوگا. امجد شعیب صاحب, آپ کی گفتگو یہ بتا رہی ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مافیا, کرپٹ مافیا اقتدار بھی رکھتا ہے, اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ جو حکومت آئی, جو اس وعدے کے ساتھ آئی, وہ کچھ بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی, جو کہ قیصر شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, چاہے اپنے دور میں انکوائریز اور کمیٹیز بٹھائی ہوں, کسی کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے. آپ جب کہتے ہیں کہ لوگ اندر ایسے موجود تھے, تو سر تبدیلیاں تو یہاں بہت ہوئی, کسی بھی عہدے پہ کوئی شخص شاید ہی سال 2 سال ٹکا ہو. سر تو کیا حکومت اپنے آپ کو خود ناکامی کی طرف لے کے جا رہی, ذمہ دار وہ خود ہے یا وہ سسٹم ہے جو اسے چلنے نہیں دے رہا؟ دیکھیں نیچرلی عام آدمی تو حکومت کو سمجھے گا, لیکن ایک آپ چیز سوچئے کہ یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آج وہاں پہ کرپشن کو بہت برا نہیں سمجھا جا رہا. کرپشن کے معاملے میں کوئی خاص, میں سمجھتا ہوں ایک بے حسی ہے, کوئی ایسی سینسٹیوٹی نہیں ہے. آپ اس کا مثال یوں لے لیجئے, جہانگیر ترین ان کی اپنی پارٹی کے ہیں, وہ ان کو ایک وقت پہ کوئی نہ ملنے جاتا تھا نہ آنے جاتا تھا, وہ انگلینڈ کے ایک بھی آدمی ان کو سی آف کرنے والا نہیں تھا. جس دن واپس آئے ایک بھی آدمی ریسیو کرنے والا نہیں تھا. جس دن ان کے اوپر کرپشن کا کیس لگا اور انہوں نے عدالت میں جانا تھا, 40 آدمی تو ان کی اپنی پارٹی سے, 40 الیکٹڈ لوگ ان کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکنے کے لیے باہر آ گئے. پی ٹی آئی کا آپ دیکھیے نا کہ پی ٹی آئی کا اپنا سٹرکچر کیا ہے. امجد شعیب صاحب, اب اسی گفتگو کو تھوڑا اور کھول لیتے ہیں, بجائے ایک جماعت تک رکھے. قیصر شیخ صاحب نے بات کی انڈیویجولز کا معاملہ ہے, آپ جو حوالہ دے رہے ہیں میں اس کو سامنے رکھوں, کیونکہ وہ انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے. اگر ہمیں نہیں پتا, اگر مکمل طور پر کبھی سچ سامنے آئے, کیونکہ اس ملک کی ایک تاریخ ہے کہ اگر واقعی کوئی طریقہ کار ایسا چلا جس باعث ایک سٹنگ پرائم منسٹر گیا اور کوئی کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ایک گورنمنٹ بنی, میں اگر لگا رہی ہوں پورے معاملے کے ساتھ, وہ انڈیویجول کہتے ہیں. میں انڈیویجول کی بات ابھی نہیں کر رہی, آپ نے جس طرح جہانگیر ترین کا حوالہ دیا, کیا اس ملک میں کچھ لوگوں کے, کچھ شخصیات کے ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ ریاست سے بھی بڑے ہو گئے یا حکومت سے بھی بڑے ہو گئے؟ تو پھر ایسے کیسے نظام چلے گا؟ ایسے تو شاید کوئی حکومت بھی ڈیلیور نہ کر سکے اس ملک میں. نظام چل ہی نہیں سکتا. یہ نظام جو ہے یہ کرپٹ مافیا کے قبضے میں جا چکا ہے. آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ آج لوگ اس چیز کے اوپر ٹکرے مار رہے ہیں کہ جناب کسی کو پریشرائز کیا گیا, جج صاحب نے یہ کہا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب ان کو میاں صاحب کو وہاں پہ نااہل کیا گیا تو وہ اقامہ تھا, اور وہاں پہ اقامہ جو ہے, جبکہ آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے, تو اقامہ ہی منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے. درست. جب آپ اقامہ لیتے ہیں تو دبئی کا اقامہ ہے, تو دبئی میں آپ کو ایک ایڈریس مل گیا, آپ اس ایڈریس پہ دبئی کے ایک بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور پھر اسی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں آپ پیسہ جا کے سوئٹزرلینڈ میں. تو پاکستان ٹکرے مارتا رہے, وہ دبئی کا ریزیڈنٹ آپ کو ملے گا, پاکستانی ریزیڈنٹ تو ملے گا ہی نہیں کہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ کی منی لانڈرنگ سیف ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جعلی کاغذات جب پیش کیے تو منی ٹریل تو نہیں آپ نے دی. کیس تو یہ تھا کہ منی ٹریل دیں آپ, کیونکہ آپ نے تسلیم کر دیا کہ یہ جائیدادیں میری ہیں, تو اب آپ نے منی ٹریل دینی تھی. اس کی بجائے آپ وہاں پہ جا کے کیس, یہ آپ نے پہلے اسٹانس بدلا کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں ہے کس کی جائیدادیں, جب ٹیلی ویژن پہ پوری قوم کو ڈریس کرتے. پھر بات وہی آ جاتی نا کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے, رول آف لا اوپر ہونے چاہیے. عالیہ حمزہ صاحبہ, جو امجد شعیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو ہم جہاں آ گئے ہیں کرپٹ مافیا کے قبضے میں سب جا چکا ہے. قیصر شیخ صاحب نے سوال اٹھایا کہ کون سا مسئلہ حل کیا سوائے تقریروں کے. اب مریم نواز پہ جو حکومت کا اس وقت ہے, ان کے اعتراف کے بعد, جسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر بنتی ہے, حکومت کوئی ایف آئی آر بنائے گی کہ اگر عوام کا پیسہ کسی نے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے؟ عائشہ, میں ایک بات سے ایگری کرتی ہوں جو شعیب صاحب نے کہی ہے, سوائے اس ایک چیز کے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اکیلا مقابلہ کرے ہر طرح کے مافیا کے, چاہے پیٹرول مافیا لے لیں, چاہے آپ یہاں پر ایل این جی کا مافیا لے لیں, چاہے آپ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا لے لیں, بیوروکریٹ لے لیں, وکیل لے لیں, ڈاکٹر لے لیں, ایون ہر طرح کا مافیا موجود ہے. 70 سال کا گند ہے, صاف کر رہے ہیں لیکن کر کے ہی دم لیں گے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سسٹم میں بیٹھ کر بھی نا ان مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں, بیکاز یہ 70 سال میں اس سسٹم کو کور تک یہ خراب کر کے گئے. بات ہو رہی تھی نا, انہوں نے کہا ثابت نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے مریم نواز کا کیس لگا 18 مہینے
महीने के बाद 16 दफा इल्तवा की दरख्वास्त दे चुकी हैं। अभी भी जज साहब 2 दफा तो वो अपने लॉयर चेंज कर चुके हैं, फिर 2 दफा वो इस पे इल्तवा ले लेती हैं कि जी लॉयर की तैयारी नहीं है। अंदर ये मैं बार बार जो बात कर रही हूं, अवामी ओहदा आप नहीं रखते, $70 मिलियन आपको अमेरिका से मिलता है बच्चियों के फंड के लिए, वो आप अपनी सर्जरियों पे लगा देते हैं। इसी तरह से आप अपने मनपसंद न्यूज चैनल पर पाबंदियां हटवाते हैं, उनको नवाजते हैं, और जो लोग आपके अगेंस्ट, यानी आप तो हर इदारे के, जिसे कह लेना कि मीडिया कैसे हम बात करते हैं, मीडिया जिसे यहां पर आकर हम रोज आजादी राय के नारे लगाते हैं, उसी पर आप शबखून आकर मार देते हैं। बात जब यहां पर होती है ना, और जो दूसरी बात इन्होंने की थी, दूसरी बात अमजद साहब ने की थी कि हम करप्शन को बुरा नहीं कहते। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं, यहां पर कहा जाता है ये हैं वो जराए, हमारे लोग बाहर आकर नारे लगाते हैं शेर है शेर है। यहां पर कहा जाता है मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, लोग आकर नारे लगाते हैं शेर है शेर है। बात इस चीज को एड्रेस करने की है, बात इस चीज को एड्रेस करने की है कि नून लीग जो आज कर रही है, 4 साल पहले ये रसीदें जमा करा देते, आज ना इन्हें वीडियो एडिटर्स ढूंढने की जरूरत पड़ती। बात क्यों उसी जगह आती है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आलिया साहिबा, जब आप लोग कहते हैं कि नून लीग किस्सा माजी हो गई, तो आज भी आपकी हर बात जाकर नून लीग पर खड़ी होती है। अवाम ने सवाल आपसे, आप लोगों से मुतल्लिका पूछना है, इन 3.5 साल की कारकर्दगी आपसे पूछी जानी है। अब बार बार ये कहना, या तो आप लोग फिर ऐसे केस बनाएं, अगर आप हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत इतनी कमजोर नहीं हो सकती है, आप हुकूमत हैं, हुकूमत में बैठकर इतनी कमजोरी जाहिर करना, इसका मतलब है मुझे और अवाम को कमजोर बता रहा है। इसका मतलब हम कमजोरी, आयशा, हम कमजोरी जाहिर नहीं कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि फैसले जब यहाँ पर किए जाते हैं तो एतराज 2 फैसलों पर यह भी होना चाहिए कि एक शख्स बीमारी का बहाना बना के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पूरी कौम को, पूरे आलिया, फिर वही बात है, आप हुकूमत थे, आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए था उस वक्त। नहीं आयशा, मेरी बात करें, डॉक्टर आलिया यहाँ से पंजाब चाहते हैं। अच्छा, कैसे साहब का कमेंट ले लेने, बात इस पे 1 मिनट में बात देखिए, बात आयशा बहुत बात इन्होंने कर ली, आलिया ने बहुत बात कर ली, और जो बीमार है वो लंदन में बैठे, उसके बहाने वो यहाँ आकर अदारों को बदनाम करें। ठीक है आलिया, गवर्नमेंट की बात करें ना, नून लीग की बात कैसे साफ करेंगे, कैसे करते जी, कैसे? जी, मेरी बात थोड़ा सा, मैं देखी ना, इन्होंने जो बातें की, ये आज से 4 साल पुराने दौर की बातें की कि ये हुआ वो हुआ, चलो वो बात जो कर ली इन्होंने कर ली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये करप्शन के आए थे ना, अमजद शोएब साहब ने भी यही कहा, करप्शन को ख़त्म करने आए थे, करप्शन पहले से बढ़ गई। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का देख लीजिए, जो 3.5 साल में इन्होंने कोई करप्शन ख़त्म की। दूसरा ये कह रहे थे कि ये टैक्स नहीं मिलता, हम 8,000 अरब इकट्ठे करेंगे। देखिए, टैक्स भी उस परसेंटेज से नहीं बढ़ा जो मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, हमारे दौर में डबल किया हमने 5 साल में, 1900 अरब से लिया था। जो फैक्ट्स हैं, जो हुकूमत की फिगर है, इसमें कोई झुटला नहीं सकता। 1900 अरब पीपल पार्टी की दौर में हुआ, हमने 3800 अरब तक पहुंचाया। ये 7600 अरब भी कर दें, हालांकि इतना बड़ा डिवैल्यू किया। फिर इन्होंने कहा हमने कर्जे लिए 30,000 फिगर सामने है, कोई हुकूमत की फिगर्स हैं, स्टेट बैंक की फिगर्स हैं, 30,000 अरब रुपए तक कर्जा था जब हमने छोड़ा, इन्होंने हुकूमत संभाली। तो उस वक़्त फी कस्त एक कर्जा 1,25,000 या 30,000 था, खुद इमरान खान साहब कोट करते थे। अब वो कर्जा 2,35,000, एक जो बच्चा पैदा होता है ना, इन 3.5 सालों में 2 लाख, इसमें तो हमारा मुस्लिम लीग नहीं थी ना। ये तो बातें सारी कर रहे हैं कि बहुत ख़राब किया, ये किया। इस 3.5 साल के दौर में मेरी बात बस, मैं तो मुख्तसर ही बात कर रहा हूँ, इतनी लंबी बातें आलिया मलिक जैसी नहीं करता। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने खुद बिठाया, एक कमीशन बिठाया कि नहीं बिठाया कि पिछले कर्जे गलत इस्तेमाल हुए, उसमें कमीशन बिठाया, कुछ बात निकली अभी तक उसकी या कोई साबित हुई? इनके कर्जे इन्होंने कर दिए। अब ये गलत ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जी हमने तो वापस करने के लिए वो कर्जा जो इन्होंने लिया वो वापस करने के अलावा है और बड़ा है।
कर्जा तो बढ़ गया ओवरऑल जो है, वो वापस वाला तो कम होना चाहिए। बात बस यहाँ पहुंची कैसर शेख साहब, मैं एक सेकंड बस आखिरी लास्ट मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि करप्शन तो लाजमी है ना कि इनके यहाँ बढ़ गई, रेवेन्यू इनके यहाँ हासिल नहीं हुआ, जो इन्होंने कमीशन बिठाए थे उसका कोई रिजल्ट, इन्होंने ये कमीशन माफिया के, ये माफिया जो है, मैं बिजनेसमैन हूँ, देखिए ओपन मार्केट है, अगर ये माफिया ही इतना खराब है तो मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में इतने काबिल लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो एफबीआर से आते हैं, 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, वो आके बिजनेस अमजद शुएब साहब का एक लास्ट कमेंट ले लेने दें मुझे। अमजद शुएब साहब, तो सच तक पहुंचने का कोई रास्ता है? वो उस पर तनकीद, वो उन पर तनकीद, क्या तमाम रियासत के स्टेक होल्डर मिलकर कोई वे फॉरवर्ड बना सकते हैं या हमने गिरना है इससे आगे भी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रास्ता बंद जी, क्योंकि जहां तक अदारों का ताल्लुक है वो सपोर्ट करते हैं क्रिमिनल्स को, करप्ट लोगों को, क्योंकि अगर एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया खाया है तो उसने जिन अदारों में जिन लोगों को बिठाया वो कहते हैं कि जिसमें 10 करोड़ मुझे मिल जाए तो कौन सी बुराई। ये वो दुख है जिसकी वजह से आप ये चीजें साबित नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स अपने लीडर को उसके काले करतूतों पे बचाने के लिए हर तरह का झूठ बोलते हैं टेलीविजन चैनल्स पे आके। बड़ा कम है कोई आके कैसर शेख की तरह ये कहे कि जनाब ये उनका जाती मामला, मेरा नहीं। ठीक है, ठीक है, ये शायद। चल आलिया 30 सेकंड्स हैं इफ यू हैव टू कमेंट। जी आयशा, इनको मैं कैसर शेख साहब के लिए फिगर से जवाब दे दूं। 3 सालों में पीटीआई ने $46 बिलियन का कर्जा लिया, $27 बिलियन कर्जा वापस किया, रह गया $19 बिलियन, $7 बिलियन सूद दे रहा है, बाकी बच गया $12 बिलियन, $7.5 बिलियन सिर्फ नेट आते हैं $5 बिलियन। इनका पूछे, इनके तो मतलब ये सूद जितना दे रहे थे ना उससे डबल हम हर साल के अंदर इत्तेफाक नहीं कर रहे आपके फिगर्स पर, वो कह रहे हैं वो भी देते रहे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसी गुफ्तगू है जिसका अब जारी रहना इस मुल्क में जरूरी है ताकि बेहतर रास्ते की तरफ कौम को आगे ले जाया जा सके। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।